अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। अच्छा, आपका फोन आया था जी? पहले आपका आया था तो मैंने लौटाया। अच्छा, वो मैं ध्यान नहीं आया अभी। कहाँ से बोला हजरत? नाम ध्यान से निकल गया हो। जी क्या नाम है हजरत आपका? इकबाल। इकबाल साहिब? अरे वो गोमती नगर वारसिया से बोल रहे हैं। हम्म। हजरत मौलाना कारी इकबाल साहिब, माशाल्लाह। गंज मुरादाबाद में आपकी तकरीर हुई थी एक बार, जी वहाँ पर शायद मेरे ध्यान है। तो अरे ये हज करने जो गए, हमारे मुरीद भी गए हज करने, तो मैंने इजाजत दे दी कि इमाम काबा मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़े। मैंने ऑडियो डाल दी। तो इसमें ये दावत इस्लामी वालों के नजरियात कुछ अलग हैं, ये अलग ही चलते हैं कुछ। आप तो मैंने तो इजाजत दे दी कि भाई जमात से पढ़े, जब किसी को देखा नहीं है, किसी के बारे में कोई गलत बदगुमानी करना हुक्म भी नहीं है। तब ये दावत इस्लामी वाले मुसलमान नहीं मानते मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों को, जबकि इनके पास कोई दलील नहीं है। तो ये खुद इलियास काजी के बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहे हैं, उसके अम्बिलात नामा पढ़ रहे हैं, लब्बे के अफ्तार किनारे लगा रहे हैं। तो ये जमात इस्लामी का भी कोई वो नहीं है। क्या नहीं है? ये खुद ही ढिलमुल यकीन है। ये दावत इस्लामी वाले, हाँ, ये तो खुद ही, ये तो पक्के कट्टर यूं बनते हैं कि चंदा घसीटना है। आला हजरत के नाम का इसलिए लेते हैं, डंका बजाते हैं कि इन्हें चंदा ज्यादा मिले, बस ये मकसद, यही मकसद है ना हजरत? बिल्कुल। हाँ, ये तो दिखावा करते हैं, हम हालत को बहुत मानते हैं, वरना अंदर से तो पिलपिले हैं साहब। माँ इन्होंने कोटा में बोर्ड लगा रखा है फैजान रजा के नाम से, कम से कम 20 फीट लंबा बोर्ड और 4 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबा, मस्जिद के ऊपर फैजान रजा। और उसमें हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का इन कमबख्तों ने नाम तक नहीं लिखा। अच्छा। जबकि सबसे बड़ा एहसान तो हजरत ख्वाजा कईन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का है। जी ये पब्लिक को दिखाने को, देखो हम हालत को कितना मानते हैं कि हमने इतना बड़ा बोर्ड बनवाया जो आज तक कोटा में, राजस्थान में किसी ने नहीं बनवाया हुआ। दिखाने के लिए देखो हम हालत को इतना मानते हैं कि फैजान रजा लिखा है, बहुत बड़े 20 फीट का बोर्ड है, 20 या 22 फीट का हुआ। कहाँ पर लगाया है? ये मस्जिद स्टेशन की मस्जिद के पास ऊपर, बरेली में नहीं, ये कोटा में। कोटा। यानी चंदा लेने को, देखो कि हम हालत को इतना मानते हैं कि इनके नाम को हमने 22 फीट या 20 फीट का बोर्ड बनवाया है, जो आज तक पूरे राजस्थान में किसी ने नहीं बनवाया। तो मैंने बताया कि देखो इसमें कमबख्तों ने, मतलब कि गरीब नवाज का भी नाम नहीं लिखा था, उसमें नाम तक नहीं लिखा कहीं भी। न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है, न इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। जितने भी वली हैं उनमें से किसी भी वली का नाम नहीं लिखा इन लोगों ने। वो सिर्फ आवाम को वर्गलाने के लिए। हाँ, वर्गलाने के, देखो हम ऐसा मानते हैं। जबकि अजहरी मियां ने इनका बाइकाट कर दिया था पहले ही, बहुत ये कह दिया था कि इन लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई टीवी से। जी अब बताओ, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इन्हें कौन मानेगा साहब? इलियास काजी लब्बे की अफ्तार के नारे, मिलाद नामा, इसके बाल को बाल मुबारक। तो अब क्या है, बस नबी कहने की दे रहे उसको, बस नबी नहीं कहा उसने, बाकी तो सब कुछ तो कर लिया पीछे से उसने। हाँ बिल्कुल सही है। यानी अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया, ऐसा तो गुलाम कादियानी ने भी नहीं किया, उसने भी नहीं बढ़वाया बाल को अपने बाल मुबारक के। मेरे ख्याल से गुलाम कादियानी नहीं बढ़वाया, लेकिन उसने दूसरी तरह से नबूवत का दावा किया। हाँ बस, लेकिन ये सब नहीं किया। ये नहीं किया कि बाल को बाल मुबारक के बटवाया हो, या अपना मीलाद नामा पढ़वाया हो, लब्बे की अत्तार, लब्बे की कादियानी के नारे लगवाए हो। दोनों ऐसा लगता है दोनों का अंदाज अलग अलग है, कादियानी का अलग है और इलियास काजी का अलग है। जी क्या ख्याल है हजरत इस बार? सही। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, मुझे इस बारे में कुछ आप, मेरा विचार तो है, हजरत अंदाज है, अब आप बताएं इस बारे में कि देवबंद के भी देवबंद भी बहुत बड़ा मदरसा है, नजवा भी है, लेकिन इसकी शाखें पूरे यूपी में नहीं है, हर जगह। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी बात है, पूरे यूपी में नहीं मिलेंगी देवबंद, नजवा, बरेली, मुबारकपुर, अशरिया की शाखें भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगी। इनकी हजरत पूरी दुनिया में कैसे बन रही है इतनी शाखें, ये समझ से बाहर है। पूरी दुनिया में इनकी शाखें हैं। नहीं हजरत, ये बताओ क्या डिब्बों के चंदों से इतने चंदा कर लेंगे? ये तो मुझे ऐसा लगता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का एक ये हिसाब बना रखा है कि लोग ये देखें कि हम चंदा करते हैं।
کیا خیال لگ رہا ہے حضرت اس بارے میں؟ کیونکہ میں ایک بار حضرت مولانا مفتی احسن رضا صاحب کے بعد بیٹھا تھا بریلی میں، تو ان کے منہ سے ایک بات نکلی تو میں نے پکڑ لی. کہا کہ جب پاکستان میں اجتماع ہو رہا تھا کراچی میں، تو امریکہ والوں نے، وہاں کی حکومت نے، امریکہ والوں نے 2 ہرے کلر کے جہاز، پلین کے ہرے کلر کے رنگ کے جہاز کراچی پاکستان روانہ کیے تھے امریکہ والوں نے، 2 ہرے کلر کے. تو میں نے وہاں سے بات پکڑ لی کہ امریکہ کی حکومت جہاز کا کلر ہرا کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی وہاں سے کنیکشن ہے نا. یہ احسن رضا صاحب کے منہ سے نہیں ہے صاحب، یہ میں نے بات بالکل. تو اس کا مطلب کوئی اب ہرا کر رہی ہے جہاز حکومت، کیا مطلب ہے؟ وہ حکومت کیوں ہرا کر رہی ہے؟ ان کا کوئی کنیکشن تو ہے صاحب، ہے. نہیں تو اتنا حضرت آپ بھی ماشاءاللہ بہت دماغدار مائنڈیڈ آدمی ہو، آپ بھی دنیا میں پھرتے ہو. ایک مسجد بنانے کے لیے 3-3 4-4 سال لگ جاتے صاحب. صحیح بات. یہ تو میں کہہ رہا ہوں پورا ندوہ خرید رہے ہیں، دالو وارثیہ نہیں، پورا ندوہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرید لیں گے ایک دن میں خرید لیں گے ندوے کو. بہت پیسہ ہے ان کے پاس. ہاں، یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا قارون کا خزانہ ان کو تو نہیں مل گیا صاحب؟ ہاں صاحب، کچھ حضرت آپ ملفوظات بتا دیں تو میں پھر اسے عوام تک پہنچا دوں گا آپ کی ہماری طرف سے، کہ میں نے جو رائے دی تھی کہ جماعت سے نماز پڑھو، کہ حضور فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بالہون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. میں کہ مسجد نبوی کا نام تو بالکل قریب میں ہے، اور روب اللہ کے رسول کا آج بھی برقرار ہے. یہ میں نے دلیل دی حضرت. بے شک. تو میں اس بارے میں صحیح ہوں نا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی جو اجازت دی؟ نہیں، صحیح ہے. ہاں، کیوں بلا وجہ بدگمانی کریں کہ صاحب جماعت چھڑوائے، اتنا بڑا ثواب چھڑوائے لوگوں کا. دلائل کیا ہے آپ ان کے کفریات کا؟ کوئی دلائل نہیں، بس یہ کہ ان کے عقائد میں سے یہ بس زبانی جمع خرچہ ہے، ہوائی فائرنگ. پھر تو حضرت نہ کبھی ان سے بات ہوئی ہے تقویت ایمان کے بارے میں، نہ صراط مستقیم، بس ویسی چلی آ رہی ہے روایت کہ وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے بس. تو میں نے کہا پھر تو حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے ان الحق نکلا تھا، تو ان کی توبہ کہاں ہے؟ ان کو تو پھر بھی ولی مانتے ہیں، دیوبندی بھی ولی مانتے ہیں، بریلی والے بھی ولی مانتے ہیں، ان کی تو توبہ بھی نہیں ہے کوئی. محض ایک ولایت کے اوپر مانتے ہیں نا کہ باطنی حساب کا معاملہ جب ان کا نظر آیا تب ولی مانتے ہیں ان کو. جیسے فتوا تو لگایا تھا نا حضرت علماء نے ان کا کفر کا، جی، لیکن لوگ آج بھی ولی مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی دونوں دل و جان سے مانتے ہیں. تو حضرت اس بارے میں اور آپ کچھ بتا دیں تاکہ میں بتاؤں کہ حضرت قاری اقبال صاحب نے بھی یہ رائے دی کہ جب تک کسی کا ثبوت نہ ہو کفر کا، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کفر کا نہیں کر سکتے. ہم کر ہی نہیں سکتے. ہاں، بلا وجہ یہ جماعت سے روکنا، اتنی بڑی محروم جماعت سے محروم کرنا. تو اس میں جمعے بھی تو آئیں گے نا حضرت، جمعے بھی 6-7 جمعے آئیں گے ایک حاجی کے. جی. اگر جمعہ چھوڑواؤ گے تو کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوئی ڈال دیا. اور یہ دعوت اسلامی والے اپنا غریبان دیکھیں نا حضرت، میں نے ویڈیو دیکھی ہے خود، یہ مفتی سلمان رضا صاحب نے بھی بتائی ہے، انہوں نے شہزاد امین شریعت تھے نا بریلی والے، یہ انہوں نے بھی ویڈیو میں ڈالی ہے اس کی، وہ اس پہ اٹیک کر کے میں نے بھی بتایا کہ یہ اس سے ایک آدمی پوچھتا ہے اس کے مولوی کہ حضرت کوئی وعدہ خلافی کرے کیا حکم ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی مجبوری ہے تو یہ. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت میں مدینہ شریف گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ خلافی ہو گئی آپ لگانے میں. تو کہا کہ آپ کو سلام بھیجا تھا کہ میرا سلام پہنچا دینا الیاس قاضی کو. حضرت میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، اس میں بتا سکتا ہوں کہ اس نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا ہے. اب آپ کا بات میں اجمیر وہاں پر آؤں، اگر لکھنؤ آؤں ڈالوں وارثیہ میں اور آپ کہیں بیٹھیے، میں کہوں گا بعد میں بیٹھوں گا، پہلے خوشخبری سنو. آپ کا کیا؟ میں کہوں گا میں اجمیر شریف گیا تھا تو میں وہاں رات سویا تو حضرت کا دیدار ہوا. حضرت نے بشارت دی کہ جب لکھنؤ جاؤ تو قاری اقبال صاحب کو میرا سلام پہنچا دینا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آدھے بھی پورے بھی بیمار ہو گئے تو تب بھی کھڑے ہو جاؤ اٹھ کر کے. بالکل صحیح ہے. خالی غریب نواز کی وجہ سے کہ صاحب غریب نواز نے مجھے سلام، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، پھر تو آپ ایک دم بیماری کے عالم میں بھی ہوگی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. نہ کہ رسول پاک نے سلام بھیجا. ہاں، اس کو اللہ کے رسول سلام بھیجا اور یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے صاحب الیاس قاضی. کیسا
یہ اشرف آصف جلالی کے اندھا ہو چکا ہے، یہ پیر اجمل کے اندھا ہو چکا ہے، پھر نظر نہیں آ رہی یہ سب باتیں ہیں؟ یہ قمر الدین اور بھی ہے، کئی لوگ اندھے ہو چکے ہیں، سمر عباس، حبیب اتاری، سب پیسہ اس نے حضرت بہت کھلا دیا ہے۔ جیسے اکبر بادشاہ نے خریدا تھا نا اپنے زمانے کے عالموں کو، اکیلے امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ نے رد کیا، ایسی اس نے پبلک کو اور عالموں کو بہت پیسہ کھلا دیا تھا بہت، یہاں تک کہ حضرت ابھی تو سلطان المناظرین حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب نے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا قاری حنیف قریشی صاحب پاکستان والے، ارے بہت زبردست قابل عالم ہے، سلطان المناظرین ہیں اور خطیب ایشیا ہے، انہوں نے تو کہہ دیا میں ان کو ننگا کروں گا، ننگا کروں گا ان لوگوں کو۔ ایک اشرف پٹیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ حبیب اتاری نے 50 لاکھ، یہ عمران اتاری 50 لاکھ روپے اپنے کاروبار میں لگایا، جانے کیا کیا، وہ تو ان کے کرپشن ہے صاحب، ان لوگوں کے بہت بڑے بڑے کرپشن ہیں بہت۔ حضرت۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، وارثیہ اور لکھنؤ میں جتنے مدرسے چل رہے ہیں دیوبندی سنیوں کے، سب کو یہ دعوت اسلامی والے ایک دن میں خرید لیں گے، اتنا پیسہ ان کے پاس۔ چلیے چھوڑیے ان کو، اپنے حال پہ رہنے دیجیے، اپنا کام کرنا ہے کر کیا جائے۔ ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سارے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں کہ وہاں نماز نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جب 50 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں سواد اعظم کی اتباع کرو، پوری دنیا کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عالم فاضل، اور جامع ازہر مصر میں دنیا جاتی ہے، وہاں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کیوں منع کر دیں کسی کو جماعت سے؟ سوال ہی نہیں۔ ہاں حضرت ٹھیک ہے، میں ڈلوا دوں گا حضرت آپ کا پیغام، میرا پیغام کہ حضرت قاری اقبال صاحب نے بھی رائے دی کہ جب تک تحقیق نہ ہو کفر کی، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں حضرت جی آپ کی ہماری آواز۔ ٹھیک 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 ٹھیک، سلام۔